تے مائی رو کے کہندی ہے ابراہیم کی دساں تینوں کی دساں فرمایا اما دستے سینا مسئلہ کی ہے رونی کیوں ہے تے مائی رو کے کہندی ہے ابراہیم دراصل کر لے وے اے میں اپنے خدا کی عبادت کرنی سا میرا خدا چوری ہو گیا ہے شام نک چور میرا خدا چرا کے لے گیا ہے آپ مسکرا پیتے مائی کہندی ہے ابراہیم تائیں تے تینوں اپنا دکھ نہیں سا دستی کیونکہ تو ساڑھے بتا دا مزاق اڑانا ہے ساڑھے بتا نو منو پتا چلیا تو برا بلا کر لے آپ نے فرمایا اممہ تو کی کہنا چل رہی ہے کہہ لگئی میرا بت چوری ہو گیا آپ نے فرمایا اممہ ذرا غور تر کرنا وہ جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تیری حفاظت کن کرے گا تیری حفاظت کن کرے گا جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اممہ سوچی پہ گئی کہہ لگی ابراہیم تو کی کہنا چاہ رہے آپ نے فرمایا اممہ تو فکر نہ کر میں ایسے خدا نو جاننا وہاں جڑا بتا تو پاکے جڑا وحدہ لا شریک ہے کوئی عہدہ ثانی نہیں کوئی عہدہ ہمسن نہیں کہہ لگی اے ابراہیم جڑے خدا تا تو ذکر کر رہی ہے پھر تو بڑے نظرانے لیندہ ہوئے گا اور دی قیمت بڑی زیادہ ہوئے گی تے میں غریب نہیں یہاں میرا تے کوئی رشتہ دار بھی میرے غریب ہوں دی وجہ تو میرے نیڑے نہیں لگدا نہ میری اولاد ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے ابراہیم میں تیرے خدا دے نظرانے کنج پورے کران گی میں تیرے خدا نو کنج خریداں گی جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اممہ تو فکر نہ کر او نظریانہ تو پاکے او خدا ہے جڑا ساری کائنات تو خزانے من والا ہے پوری کائنات او دی بہتاج ہے او ساری کائنات دا خالق بھی ہے تے رازق بھی ہے پیدا کرنے والا تے پالن والا ہے کہہ لگی ابراہیم اس خدا دے قریب کنج جاماں گی آپ نے فرمایا اممہ زیادہ پنڈا مارے دلوں نہیں ایک ورہ کہہ دے کل لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ اممہ کلمہ پڑھنا تیرا کام میں رب کو جنت لے کے دینا میں ابراہیم دا کام لیکن ایک قانون قدرت رہا ہے کہ میرے رب نے بعد انبیاء نو بعد انبیاء ہوتے بعد رسولہ نو بعد رسولہ ہوتے بعد مہینیاں نو بعد مہینیاں ہوتے بعد ہفتیاں نو بعد ہفتیاں ہوتے بعد دنہ نو بعد دنہ ہوتے بعد راتہ نو بعد راتہ ہوتے عظمت اور فوقیت بخشی مہینیاں وچوں 4 مہینے حرمت والے جنہ دا ذکر قرآن مجید دے اندر موجود ایک ماہ شوال ماہ ذیقعد اور ماہ ذی الحج اور ایک کے نہ تو ہٹ کے وے ماہ رجب ایو مہینے نے کہ جنہ مہینے دے اندر ابتدائے اسلام جنگو جلد نہیں سی ہوتا جنگ وغیرہ نہیں سی بعد وچے حکم منسوخ کر دیتا گیا اور رمضان تو بعد جڑے 3 مہینے میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ یہ 3 مہینے نو حج دے مہینے بھی کیا جاتا ہے وہ دی وجہ ہے کہ پہلے جڑے لوگ حج دا سفر کرتے سن وہ 1 گھنٹے یا 2-4 گھنٹیاں دا کام نہیں سی ہوندا بلکہ کئی مہینے لگ جاندے سن بعد پیدل جاندے سن بعد بحری سفر کرتے سن بعد گدیاں اور خچراں اور گھوڑیاں تو سفر کرتے سن تے پھر او حاج دے مخصوص ایام تک انہاں دناں تے وہ مکہ المکرمہ دی پاک دھرتی تے پہنچ جاندے سن اے جڑا ماہ ذیقعد اس مہینے دی عظمت اس گلوں بھی زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جدو تورات عطا کی دی
اور 40 راتاں میرے رب نے آپ کو طور تے بلایا تے اے مہینہ 3 دن اس مہینے دے سن تے 10 دن ماہ ذی الحج دے سن جس دن ساڈی عید ہوندی وڈی عید نوں کہنے آ بقرہ عید اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ملی اللہ قرآن اندر ارشاد فرماتا ہے وواعدنا موسیٰ 40 لیلہ یعنی کہ 40 راتاں دا ذکر ہویا دنہ دا ذکر نہیں آیا آپ دن بھی اتھے رہے ہیں تے راتاں بھی آپ نے اتھے گزاریا اس وجہ تو آتی بھی اس مہینے دی عظمت اور فوقیت میں بیان کیتا جانا اور اولیاء کاملین لکھتے ہیں کہ انہا حرمت والے مہینے دی اندر بندہ مومن اپنے رب کو لوں جیڑی بھی جائز خواہش منگی اللہ تعالیٰ فرما دیں منگنا کی چاہیے بزرگ فرماتے ہیں رب کو لوں رزق کی کشادگی دنال اللہ تعالیٰ کو لو خاتمہ بالایمان مانگو خاتمہ بالایمان مانگو کہ اللہ موت جڑی سلامتی عطا فرمائے تے بزرگ فرماتے ہیں کہ جڑی دعاواں کیتیاں جان اللہ تعالیٰ انہا حرمت والے مہینیاں دے صدقے او دعاواں قبول فرما لیں اور ایک کل یاد رکھنا اگے جڑا ماہ ذی الحج جا رہا ہے وہ تے اشرائی خیر بڑا ہی افضل ہے وہ تے ایک لیدہ ٹاپک ہے وہ تے ہے ہی عظمت والا میں کہہ رہا ہیں کہ اے جڑے دن نے بھی بڑی عظمت والے اور جڑے حرمت والے دن نے عظمت والے مہینے نے یاد رکھو اگر انہاں دی توقیر کیتی جاوے انہاں دی عزت کیتی جاوے انہاں دا احترام کیتا جاوے تے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے لیکن اگر انہاں دی بے ادبی کیتی جاوے تے گناہ بھی اسے حساب نہ لوگے اللہ تعالیٰ انہاں مہینیاں دی عظمت کو سمجھ کے اپنی خوشنودی حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سیاستہ دی حدیث ہے ایک حضور دے غلام حضور دی خدمت حاضر ہوئے آگ عرض کر دینا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نو آپ اجازت عطا فرماؤ میں طاقت رکھنا وہاں کہ میں نفلی روزے رکھا میں نفلی روزے رکھا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اچھا کریا کر تو رمضان دے فرض روزیاں تو بعد ہر مہینے دے ایک روزہ رکھ رہا صحابی نے عرض کی تھی اللہ دے رسول اگر اجازت ہوئے تو میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا ہوں عشق سی نا محبت سی اسلام دی میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا ہوں حضور نے فرمایا پھر انج کریا کر کے اسلامی مہینے دی 13 14 15 میں روزہ رکھ رہا صحابی نے پھر عرض کی اللہ دے رسول اگر میں نے اجازت ملے آپ اجازت دو تو میں اس تو زیادہ پھر حضور نے اپنی 3 انگلیاں اپنی ہتھیلی دے اتے رکھیاں تے اشارہ فرمایا فرمایا پھر 3 کر کے رکھ شارحین حدیث اس حدیث دی شرح کر دیا فرماتے ہیں کہ اس تو مراد ہے کہ تو 3 روزے رکھ لے پھر 3 ناگے کر لے پھر 3 روزے رکھ لے پھر 3 ناگے کر لے پھر 3 روزے رکھ لے پھر 3 ناگے کر لے ایس طریقے نال حضور نے فرمایا کہ تو اے جڑے حرمت والے مہینے نے انہاں مہینے دے اندر تو اس طریقے نال روزے رکھیا کر تے بزرگاں نے دین فرماتے ہیں کہ بندے نو کم از کم زیادہ نہیں تے ایک روزہ ضرور رکھنا چاہیے نفل روزہ ضرور رکھنا چاہیے بہرحال اللہ تعالیٰ انہاں دنہ دیاں برکتاں رحمتاں ہم سب نو عطا فرمائے اج نال نال ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی کرنا جد الانبیاء میرے کریم نبی دے جد الانبیاء حضور دے دادا
حضور دا داد کا بھی شان والا تے نان کا بھی شان والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 9 لقب قرآن نے بیان کیتے ہیں. قرآن مجید دے اندر آپ دے 9 لقب بیان ہوئے ہیں اور انہاں وچوں ایک لقب خلیل ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اسا اپنے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا. فرمایا خلیل دا مطلب ہوتا ہے ڈونگا یار, بڑا ہی پیارا یار. بندے دے تعلق بڑے ہوندے لیکن دلدار کوئی ہوندے ہیں. دلدار کوئی ہوندہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اسا اپنے ابراہیم اپنا خلیل بنایا. کی بنایا ہے؟ اپنا خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او نبی نے کہ جنہاں نو جد الانبیاء کیا گیا. جد الانبیاء بھی دنیا دے اندر 3 مذہب جڑے سب تو زیادہ ہیں. ایک یہودی, ایک عیسائی تے ایک مسلمان. یہ 3 مذہب 3 تو زیادہ ہیں. 3 مذہب نے جڑے عام ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان 3 مذاہب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام او ہستی نے جڑے 3 مذاہب کے اندر 3 مذہبہ دے اندر محترم سمجھے جاندے ہیں. یعنی یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عزت اور بڑے احترام دی نگاہ نال دیکھتے ہیں. عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عزت اور بڑے احترام دی نگاہ نال دیکھتے ہیں. کیونکہ یہودیاں دی جڑی ذریت جڑا کہ سلسلہ ہے وہ بھی حضرت ابراہیم تو انہاں دے بھی جد حضرت ابراہیم ہی تے عیسائیاں تے جد بھی حضرت ابراہیم ہی. مثال دے طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق 2 بیٹے سن. حضرت اسحاق تے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تے حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب. تے حضرت یعقوب تو بنی اسرائیل, حضرت یعقوب تو یوسف. ہاں جی تو حضرت یوسف علیہ السلام تو چلدا ہے سلسلہ 70,000 انبیاء علیہ محدثین کرام کہ آپ دی اولاد وچ. پھر کے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت مریم, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے والد نہیں, حضرت مریم نے جڑیاں اے بھی حضرت ابراہیم دی اولاد وچ. اس واسطے یہودی بھی تے عیسائی بھی آپ کو عزت دی نگاہ نال اور حضور دے آپ جد نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے کہ اس دین نو دین ابراہیم کیا جاتا ہے. آج اسی ہر نماز تے درود پاک پڑھنے ہیں جدو اپنے کریم آقا دی آپ دی ذات تے آپ دی آل تے درود پڑھنے ہیں نال حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم دی آل تے پڑھنے ہیں. کہ یہ مناسکان حج, قربانی, یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم. یہ قربانی دے سارے مراحل ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت. پتہ چلیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جنہ دے بارے تے بندہ مومن نو علم ہونا چاہیے. آپ دی بارے تے ہر بندہ مومن نو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کی مقام و مرتبہ عطا فرمایا. دنیا دے اتے 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تے حکمرانی عطا کی تھی. انہاں وچوں 2 مسلمان نے اور 2 کافر نے. میں اختصار کرنے ہیں کیونکہ ایک ٹاپک میں آج مکمل کرنا ہے انشاءاللہ اسے خطبے دے اندر. آج تو انہوں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ ناری نمرود تک لے کے جاؤں گے اگوں پھر انشاءاللہ, کیونکہ عید بالکل قریب ہے. کچھ قربانی دی فضیلت کے قربانی دے مسائل کے گل کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج تقریباً 4,500 سال پہلے
کنے 4,500 سال پہلے آپ دنیا تشریف لے کے آئے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ 4 بادشاہ ایسے نے جنہاں دی حکومت پوری دنیا تے ہوئی ہے. 2 مسلمان تے 2 کافر مسلمانہ وچوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تے سکندر ذوالقرنین تے کافراں وچوں ایک نمرود تے ایک بخت نصر ہے. نمرود آپ دے دور دا حکمران سی اور مشرق تو لے کے مغرب تک ایدی بادشاہی سی. اس ظالم نے 800 سال زندگی پائی تے 400 سال اتنی زندگی ایسی کہ کدی سر درد بھی نہیں. تکبر تے غرور تے نہ اس قدر بھریا کہ انہیں خدائی دا دعویٰ کر لیا. لوکانو اپنے کے سجدے کرواندہ ہے, اپنا کلمہ کڑوا لیا. ایتو تک کہ اپنے مجسمے بنا کے لوکان دیا گھران دے رکھا دیتے دور دراز تک, دور دے جڑے علاقے سنوں تو تک انہیں مجسمے پچا کے اپنے آپ میں سجدے کروانے شروع کر دیتے. کہ زمین دے اندر کوئی بھی مومن نہ بچیا تے زمین اللہ دی بارکہ تے روئی تے رو کے التجا کی پروردگار عالم رزق تیرا کھاندہ ہے, تیریاں نعمتاں انسان کھاندہ ہے, تیریاں نعمتاں تیرا رزق کھا کے جدوں تیری بارگاہ تے چکنے دی باری آندی ہے تے غیرت دیکھ کے چکے جاندہ ہے. یا اللہ کوئی انجلہ پیج کہ انہاں ساریانو تیرے اگے چکائے, انہاں ساریانو تیرے اگے جھکائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل نو پیدا کرندہ ارادہ اپنی شایع نشان فرمایا. کہ نمرود نو ایک رات خواب آیا کی ویکھدا ہے کہ آسمان تو ایک ستارہ طلوع ہے جدی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا نو اتنے اپنی لپیٹ اندر لے آئے. صبح کیونکہ آج تک یہ خواب انجدہ انہیں نہیں سی وکھیا, جس وقت خواب وکھیا نا تے اے پریشان ہویا تے سویرے اسی وقت ہی انہیں اپنے نجومی وغیرہ جتنے بھی کاہن سن بلائے پوچھیا تو کہہ لگے بادشاہ تیرے خواب دی تعبیر بالکل ٹھیک نہیں, کیونکہ ایک بچہ تیری قوم اندر پیدا ہونا لے, وہ بچہ تیری بادشاہی نو تباہ و برباد کر دے گا, بادشاہ تینو نہیں چھڑے گا, تو تباہ و برباد ہو جائے گا. بادشاہ سینہ تکبر نہ پڑیا, کہہ لگا ایک اس طرح ہو سکتا ہے, میں بچہ پیدا نہیں ہونداں گا. انہیں کیا آج رات جتنے بچے پیدا ہوئے انہیں سب کو قتل کر دیتا جاوے. المختصر دوستو لکھاں بچے قتل ہو گئے. تو تک کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آپ باپ دی سلب تو ماں دے شکمبر تشریف لے کے جانا سی, تی نجومیہ نے پہلے ہی خبر کر دیتی. اتنے جتنی بھی دی کمانڈو ہے سی سارے انہوں نے کہہ دیتا ہوئے خبردار کلفیو لگا دیتا جاوے. آج کوئی خامد اپنی بیوی دے قریب نہ جاوے, مرد لیدہ عورتہ لیدہ, اور بڑا سخت قانون پاس کر دیتا گیا. لیکن وہ کہندے نے نا اقبال نے کیا سی کہ فانوس بن کی جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیارے مصطفیٰ کریم بے غلاموں, حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تیرا بنے بے جندہ ارادہ فرمایا ہے. اتنو میرے دوستو بڑا سخت کرفیوں لگ گئے. آپ دے والد حضرت آزر نام آزر, آپ میرے دوستو حضرت آزر علیہ السلام سوری آپ دے والد دانا آزر نہیں تاروخ, آپ نمرود دی فوج دے اندر آپ پیردار نے فوجی دی حیثیت دے اندر کم پہ کر دن. تے آخر کار میرے دوستو جس وقت آپ دی ڈیوٹی اس جگہ لگی کہ آپ دا کر قریب ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل تے دنیا تے آمدہ بندوبست کر دیتا. اس سے رات آپ ماپ تے سلب تو ماں دے شکم تے تشریف لے کے آگئے. جو ہی حضرت خلیل تشریف لے کے آئے اتنو دوائیاں پہ گئیاں. سارے نجومی تے جناب جادوگر کہندے نے بادشاہ تیرے پیرے کسے کم نہیں آئے. او بچہ آ گیا ہی کہہ لگا کی کہنا چاندے ہو, او کہہ لگے باپ دے سلب تو او دا سفر ماں دے رحم تک ہو گئے. انہیں ظالم پہ کیتا کی ان حاملہ عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا. بے شمار حاملہ عورتوں قتل کر دیتیاں گئیاں. آپ کی والدہ میں صدقے تے قربان جاواں, او جس وقت آپ ماں دے شکم اندر تشریف لے کے آئے نا تے جڑی عورت اندر 9 ماہ دے اندر تبدیلی آندی ہے,
وہ تبدیلی جڑی نا آپ اللہ نے ظاہر نہیں دیتی، پتہ نہیں چلتا کہ آپ حاملہ نے کہ نہیں. آخر کار اور وہ وقت مکمل ہویا تے جس وقت بالکل آپ دی ولادت دا ویلا نیڑے آیا تے آپ دی والد محترم نے جنگل دے اندر زمین دے اندر تہ خانہ بنایا. اوتھے آپ نے بیوی حضرت ابراہیم دی والدہ دے رہن دا بندوبست کیتا. اوتھے جس وقت آپ گئیاں چھپتیاں چھپاندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اوتھے ولادت ہوئی. ہن ماں ہے تے ماں کہندی اور پتر نوں لے کے جاواں گی تے رستے تے سپاہی نہیں انہاں میرے بیٹے نوں مار چھڑنا ہے. ہن ماں اپنے بیٹے نوں دودھ پلا کے اتھو نکل پئی ہے تے ہون جس وقت کار گئی ہے تے ماں سی نا تے دل جڑا نا وہ بار بار بیٹے والے مائلے تیان بیٹے والے تے ماں ورگا غم خار نہ کوئی ہو جانے کون حقیقت ماں ایندی او ہر شے یارو دنیا تے لبی دی نہیں لبدی شفقت ماں دا دل بار بار اطلاع کر رہا ہے. آخرکار ایک رات بس نہ چلے آوے کیا ہر پاسے سپاہی نے تے بیٹے دی زندگی نو مد نظر رکھتا ہے. ماں نے کی ایک دن گزرے یا 2 دن گزرے تیسرا دن ہون ماں بے سکونی دے اندر ہے بڑی پریشان ہے. آخرکار تیسرے دن بڑی مشکل چھپ چھپا کے تو جگہ دے پہنچیاں تے پتھر جس وقت گئیاں تے پتھر آپ نے نیچے رکھیا ہوئے کیا ایک بہت وزنی پتھر وہ جگہ دے پیا ہویا ہے. جس وقت آپ قریب گئیاں تے پریشان ہو گیا کہ پتھر نو پیچھے کیسے کران گی یہ تے 2 4 5 بندے لگن کے تے پیچھے ہوے گا تے میرا بچہ تے اندر تڑپتا ہوے گا کی حال ہوے گا. آخرکار وہ ماں جس وقت پتھر تے قریب گئی تے پتھر خود بخود پیچھے ہو گیا. پتھر خود بخود پیچھے ہو گیا. آپ اندر گئیاں تے ویکھیا بیٹا 2 انگلیاں اپنے منہ دے اندر پائیاں ہوئیاں نے. آپ مسکرا رہے ہیں. ماں نے جدو بیٹے والے ویکھیا تے حیران ہوئی ہیں اور خوش بھی ہے. تے جس وقت انگلاں باہر کڈیاں تے ایک انگل تو شہد آ رہا ہے ایک تو دودھ آ رہا ہے. ماں سمجھ گئی کہ یہ میرا بچہ کوئی عام نہیں یہ واقعی اللہ دا کوئی چنیا ہویا بندہ یہ اللہ دا چنیا ہویا کوئی بچہ ہے. آخرکار ہویا کہ پھر ایک کل اور حیرانی والے سی کہ جتنا ایک بچہ ایک ہفتے اندر بڑا ہوتا ہے آپ ایک دن اندر اتنے بڑے ہو رہے سن اور جتنا ایک بچہ ایک مہینے اندر ایک ہفتے اپنے ایک مہینے اندر بڑا ہوتا ہے آپ ایک ہفتے اندر اتنے بڑے ہو رہے سن. آخرکار 13 سال بعد میں لکھیا ہے آپ اس غار دے اندر رہے تھے. آپ 13 سال دی عمر تو بعد ایک دن نا ماں غار دے اندر ہی ہے ماں نو کہندے نے اماں دستے صحیح تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے تے رب دا مطلب ہوندا ہے پالن والا. رب دا کی مطلب ہوندا ہے پالن والا. تے ماں کہہ لگی پتر تیرا جڑا میرا رب ہے تیرا والد ہے او مینوں لیا کے دیندا ہے تے میں او کھانی ہاں تے میرا تے کہہ لگا اچھا میرے باپ دا رب کون ہے تے کہہ لگی تیرا باپ جو کہ ملازمت کرتا ہے نمرود کولو تے تیرے باپ دا نو پھر او تنخواہ دیندا ہے پھر او پھر نمرود ہویا. میں اچھا نمرود دا رب کون ہے چاہے نمرود دا رب کون ہے. ماں نے سمجھ کی ماں کہہ لگی یہ عام بچہ نہیں یہ وہی بچہ ہے جنہوں تلاش کر دیاں اتنی قتل و غارت ہو چکی ہے. ایسے بچے نو اللہ نے دنیا دے بھیجنا سی ان لئے دنیا دے آن دی خاطر اتنی قربانیاں اس زمین نے پاک ہونا سی تے اللہ نے لیا نے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دے والد کو جا کے جدوں کہ اللہ دسیاں گئیاں تے میرے دوستو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام نہیں. آخرکار آپ 13 سال تو بعد میں 11 سال بھی لکھے نے. اس وقت آپ باہر آئے تشریف لے کے باہر آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو باہر پہنچے تو جناب قرآن 7ویں پارے میں فلما جنہ علیہ اللیل رآ کوکبا آپ نے جدو آسمان دے ستارے والے بکھیا تو کہہ لگے کہ لوگوں کیا کہہ رہے ہوئے میرا رب ہے. جدو ستارے مدم ہو گئے تو فرما لگے کہ جڑے مدم ہو جان انہوں رب نہیں کہندے. پھر چند بکھیا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی کہہ لگے یہ چند دے بارے کہہ لگے کہ اے تسی اینو میرا رب کہندے ہو. جدو چند بھی مدم ہو گیا تے پھر کہہ لگے اچھا یہ بھی مدم ہو گیا تے جڑا مدم ہو جائے جڑا غروب ہو جائے انہوں رب
رب نہیں کہندے المقتصر جس وقت دن دا اجالا تے سورج باہر نکلے نا تے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر کہہ لگی انہوں میرا رب کہندے ہو جڑا بہت بڑا ہے تے جدو سورج بھی غروب ہو گیا آخرکار شام دا ویلا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم بل ویکھیا کہ قوم کوئی بتاں نو پہ سجدے کر دیئے کوئی چند نو پہ سجدے کر دیئے کوئی سورج نو پہ سجدے کر دیئے تے مختلف جگہ تے لوکاں نے اپنے سر جھکائے ہوئے کوئی نمرود نو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے نے تے آپ نے پھر قوم بل ویکھیا تے فرمایا انی وجہت وجہی للذی حنیفا وما انا من المشرکین فرمایا لوگو میں تواڈے سارے تو بری ہوں میرا اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کرنا وا اور میرے اللہ نے مینوں حق کو باطل دا فرق کرنے والا بنا کے بھیجا ہوا ہے آخرکار اس وقت لوگوں کو پتہ چلنے لگا آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے آپ اپنے چچے دی کفالت اندر آئے چچا بت بنا کے بیچتا سی بات نہیں اتنی بڑی باز کی تھی یہ بات وقت کہندے نے جی وہ آپ دا والد سی کیونکہ وہ بوالد دا لفظ آیا قرآن اندر عربی دے اندر والد دا لفظ چاچے واسطے بولا جاتا ہے علماء اہل سنہ صدقیت قربان جاواں یہ ساڈا او مسلک کے جن نے آج تک کسی دی بے ادبی کیتی نہیں اسی یہ کہنے ہیں کہ آپ وَتَقَلُّبَكَ مِنَ السَّاجِدِينَ میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے پاک سلبان تو پاک رحمہ والمنتقل کردہ ساڑھے تک اندہ ہے کوئی مشرک سے کوئی کافر حضور دا جاتے ہو ہی نہیں سکدا اس واسطے آپ دے والد سنجرے انہا ترہ حضرت تارک سی تے تارک او اللہ نو وحدہ لا شریک ونن علیہ سن نمرود دی نوکری کر دیا ہویا بھی انہا کدی نمرود نو سجدہ نہیں سی کیتا تے رب تعالیٰ دے کے جکن علیہ سن تے آخرکار پہلا اختلاف چاچے نہ پیا چاچا کہہ لگا گالے کہ ابراہیم تو کار بہ رہنا میرے بچے بت بیچ دینے صاحب تفسیر روح البیان نے لکھیا ہے کہ جس وقت آپ نے ایک دن انہیں بت دیتا کہہ لگا کہ تم بھی بت لے جاتے انہوں بیچ کے آپ نے بت پکڑے آتے وہ دن کرو باہر نکلے تو گلے تے پائی رسی تے گلے کسیر تے جا رہے ہیں جتے پانی آتا ہے نا انہوں سٹ دینے پانی اندر کہتے ہیں عشری پی انہیں کی پینا سی آپ اعلان کرتے جانے لوگ کو اے بت للو جڑا فائدہ نہیں جی دیتا جڑا کھا نہیں جے سکتا پی نہیں جے سکتا بول نہیں سکتا وہ بت خرید لگو تے لوگ بڑے حیران نے کہ ابراہیم آپ پہلے اس شخص کہ جنہاں نے سب تو پہلے انہاں بتاں دی مخالفت کی تھی تے بتاں دا مذاق اڑایا لوکاں واسطے گل بڑی عجیب سی کہ یار اتنے بڑی بادشاہت اندر بڑی ہمت اس لڑکے دی کہ اے اتنی بے باکی دے نال اور وہ جانتے نہیں سنے اللہ دا خلیل ہے انہوں نے اسی نہ پتا ہے اللہ کا خلیل ہے آخرکار آپ جس وقت نہ اجارے نہ دیکھ مائی اپنے گھر دے دروازے تک کے زاروں قطار پہ رون دی ہے آپ فرما رونے کیوں میں آئے آئے تے مائی رو کے کہن دیئے ابراہیم کی دسا تینوں کی دسا فرمایا اما دستے سینا مسئلہ کی یہ رونی کیوں ہے تے مائی رو کے کہن دیئے ابراہیم دراصل کر لے وے اے میں اپنے خدا کی عبادت کرنی سا میرا خدا چوری ہو گیا ہے شام نکو چور میرا خدا چرا کے لے گیا ہے آپ مسکرا پیتے مائی کے لیے ابراہیم تائیں تے تینوں اپنا دکھ نہیں سا دستی کیونکہ تو ساڑھے بتا دا مذاق اڑانا ہے ساڑھے بتا نو منو پتا چلیا تو برا بلا کر لے آپ نے فرمایا اماں تو کی کہنا چل لیے کہہ لگئی میرا بت چوری ہو گیا آپ نے فرمایا اماں ذرا غور تے کرنا وہ جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تیری حفاظت کنج کرے گا تیری حفاظت کنج کرے گا جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اما سوچی پہ گئی کہہ لگی ابراہیم تو کی کہنا چاہ رہے آپ نے فرمایا اما تو فکر نہ کر میں ایسے خدا نو جاننا وہاں جڑا بتا تو پاکے جڑا وحدہ لا شریک ہے کوئی عہدہ ثانی نہیں کوئی عہدہ ہمسل نہیں کہہ لگی اے ابراہیم جڑے خدا تا تو ذکر کر رہی ہے پھر تو بڑے نظرانے لیندہ ہوئے گا اور دی قیمت بڑی زیادہ ہوئے گی تے میں غریب نہیں ہاں میرا
تے کوئی رشتہ دار بھی میرے غریب ہون دی وجہ تو میرے نیڑے نہیں لگدا نہ میری اولاد ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے ابراہیم میں تیرے خدا دے نظرانے کنج پورے کراں گی میں تیرے خدا نو کنج خریداں گی جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اماں تو فکر نہ کر او نظرانے تو پاکے او خدا ہے جڑا ساری کائنات تو خزانے ونڈن والا ہے پوری کائنات او دی محتاج ہے او ساری کائنات دا خالق بھی ہے تے رازق بھی ہے پیدا کرنے والا تے پالن والا ہے کہہ لگی ابراہیم اس خدا دے قریب کنج جاواں گی آپ نے فرمایا اماں زیادہ پنڈا مارن دی لوڑ نہیں ایک بارہ کہہ دے کل لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ اما کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے رب کو جنت لے کے دینا میں ابراہیم دا کام اور سب تو پہلے اس مائی نے کلمہ پڑھیا تو خدا دی سکی تو ادھر بن گئی تو اتنے پھر آستہ آستہ جدو کام پھیلنا شروع ہویا نا تو انہاں دا ایک لگتا سی میلہ یہ سارا ذکر قرآن دے اندر ہے سارا ذکر یہ میلے دا ذکر نا یہ سورہ صافات غالباً 23واں پارا یاسین تو اگلے جنہی صورت ہے او جس وقت نا وہ میلے دے گئے نا سارے تے او کی کردے سن کہ جڑا بتخانہ سی نا انہاں دا بتخانے دے اندر انہوں نے طرح طرح دے کھانے رکھے ٹھیک ہے نا کسی نے سیمیاں پکا کے رکھیا نے کسی نے زردہ پکا کے رکھیا ہے کسی نے پرانٹھے پکا کے رکھے نے اور سارے لیدہ بوتنے اے جی بچے دینا لے اے بارش برسانا لے اے تپ دینا لے اے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے وہ اس طرح دی جہالت سی او کی کر دے سن کہ میلے تو واپس جدو ہوندے سن تو پھر او کھانے جڑے رکھے دے او کھانے پھر آپ ہی کھاندے سن او جس وقت نا انہوں نے اس گال دا پتا سی کہ ابراہیم علیہ السلام جڑے نا یہ جڑا ابراہیم لڑکا ہے نا یہ ساڑھے بھتان دے خلاف ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے شک پائے گا کہ سارے واسطے پریشانی نہ بن جائے تو کہہ رہے کہ ابراہیم چل میلے چلیے تینوں میلہ بھی کھانے فقال انی سقیم ٹھیک ہے نا آپ نے اس طرح آسمان والے کیا فرمایا فقال میری طبیعت ٹھیک نہیں فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں بات نے اتھوں میں بڑے بڑے لفظ کٹے نے لیکن اس تو جڑے علماء حق فرماندے نے فقال انی سقیم تو مراد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تواڈے کیونکہ اوتھے تواڈیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں ویکھ کے میری طبیعت بیزار ہو جانی اس واسطے فرمایا کہ میں تواڈے نال نہیں جانا اتنے ہو گئے تے آپ خانے تر گئے تے کواڑا لیا پھاڑ کسی دا کن کوئی نہیں کسی دا ہاتھ کوئی نہیں کسی دی لت کوئی نہیں تے سارے نوں مار مور کے نا او جڑا کواڑا سی وڈے بت دے کندھے تے رکھ دتا تے جس وقت واپس آئے تے ویکھیا بت ہوری کوئی اتل پیا ہے تے وڈا بت سامنے کواڑا او دے جناب کندھے تے پیا تے او کہہ لگا اے کی بنیا او چار بابے جڑے پیچھے ویندے سن پے جنہاں نے آپ دے تاثر کو محسوس کیتا کہہ لگے او جڑا منڈا جے نا او جڑا کلا تو ہی ہے تے جڑا اپنے خدا دیاں گلاں کردا ہے اونے کام کیتا ہوے گا آپ نو پھڑ کے لین دا تے جس کو لے کے آئے نا کہہ لگے اے کنے کیتا فرمایا اونوں پوچھو جی دے منڈے تے کواڑا رکھیا انہوں پوچھو کہہ لگے ابراہیم کیڑی گل کرنا ہے تینوں پتہ ہے نہ وہ بولدا ہے نہ وہ ویکھدا ہے نہ وہ سندا ہے آئے آپ نے فرمایا بدبخت تو یہ تے میں کہنا چاہنا یہ تے میں تانوں کہنا چاہنا کہ جڑا بول نہیں سکدا کچھ کر نہیں سکدا کسی انہوں اپنا خدا سمجھ دے پے وہ لیکن او کیونکہ جدوں مور لگ جائے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم جڑے بدبخت سن انہاں کہا کہ نہیں ایسا سزا دینی ہے پھر مقدمہ چلدا نمرود کو تر گیا وہ نمرود کو مقدمہ گیا کہ نمرود دا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا مناظرہ ہویا تیسرا پارا سورہ غالباً سورہ بقرہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ فرماتا ہے سونیا کیا تسا ویکھیا نہیں اساں او جس وقت او بادشاہ او کافر جھگڑیا سی ابراہیم دے نال ہن الم تر دا ترجمہ میں کہنا کوئی بندہ کر لوے اے دا مطلب کی ہے الم تر اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا پتہ چلیا حبیب اودو بھی موجود سن یاد انہوں کرایا جاندہ ہے جڑا موجود ہو گئے مثال دے طور تے سے 4 یار کٹھے گئے ہوئے کتے کٹھے گئے ہوئے تے ساڑیاں اکھاں دے سامنے کو واقعہ رونما ہویا ہوئے تے چند سال تو بعد سمجھلی ہے تے ایک دوسری یارو ویکھیا نہیں سی ہوتے کیوں ہے اللہ فرماندہ ہے علم تارا
الَّذِي حَاجَّ سونیا تساں ویکھیا نہیں کہ او جدو کافر جھگڑیا ساڈے ابراہیم دے نال کنوں کیڑا کافر ان آتاہ اللہ الملک کہ جنوں اساں پوری دنیا دی بادشاہی عطا کیتی سی پتہ چلیا اے کسے دے کھویا نہیں لبدی بادشاہی رب دیندا ہے آتاہ اللہ الملک اللہ جنوں چاہے ملک دے جنوں چاہے نہ دے اے میرے رب دی تقسیم ہے اللہ دی مرضی دے بغیر نہ کوئی لے سکدا ہے نہ کوئی کسی نو دے سکدا ہے جو کچھ بھی معاملات ہوندے نے اے رب دی طرفوں ہوندے نے اللہ تعالی اور اے قرآن اندر ایک بار نہیں آیا بلکہ قوم عاد کا ذکر ہے علم تر کیف فعل ربک بعاد حبیب کہ آپ نے دیکھا ہم نے قوم عاد کا کیا حال کیا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے حبیب کہ آپ نے دیکھا ہم نے اصحاب الفیل کا کیا حال کیا اے سارے واقعات حضور دی ظاہری ولادت پاک تو پہلے ہیں تے ایتھے او بدبخت جڑے کہندے نے کہ حضور تے 40 سال تو بعد آگے پتہ چلیا میں نبی سے بعد دیوبند حضرات ہے کیتا جو حضور کو پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہاں تے 40 سال تو بعد آگے حضور کو پتہ چلیا میں کہ ایک کیڑی گل ہے قرآن دی آیت کیوں کہہ رہی ہے یہ تو قرآن دی نص ثابت ہو رہی ہے یہ کوئی حدیث ہو یہ تو کسی کہہ سکتے ہو جی ضعیف ہے جی فلان ہے فلان جی راوی ٹھیک نہیں لیکن یہ تو قرآن دی نص کہہ رہی ہے نا کہ اللہ کی فرما رہے ہیں پتہ چلیا اس وقت کون سی کول یا خدا سی یا مصطفیٰ سی یا خدا سی یا مصطفیٰ سی تائیں تے میں کہنا او ویکھن نو او ساگ دے ورگا پر اسا کدوں اس او مل دے گے او پتھر لا لدے بانی جب کی دے تے پھل کنڈیا نالے نہیں تل دے گے جو اس ناری نبی تے کھلے او ہر ایک تے نہیں او کھل دے گے تے آزم او عرشان تے پردہ تے اسی گلیاں دے وچ رل دے اچھا جی جھگڑا ہویا وہ کہہ لگا جی میں خدا میں آپ میں نہیں خدا ہوئی خدا ہوئی اس وقت بحث بات کی تھی آخری گل کی ہوئی وہ کہہ لگا کہ کوئی دلیل دو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا ہوئی کہ جڑا زندگی بھی دیندہ تھا موت بھی دیندہ انہیں دو قیدی مگائے کہ یہ جڑا نا پھانسی دی سزا اعلان ہو گیا سی لیکن دیتی نہیں سی گئی انہوں زندہ چھڑ چھڑیا تھا دوسرے نو مار دیتا کہہ لگا اے کام کر لینا پھر آپ نے جسے ویکھیا نا کہ بدبخت عقل ماری گئی ہے پھر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جڑا مشرق تو سورج کٹ دا تے مغرب والا غروب کر دا مشرق تو سورج کٹ دا تے مغرب والا غروب کر دا ہن ایک گل سنی قرآن کرنا ہے فبہت الذی کفر اتھے مبہوت ہو گیا ہن جواب ہی نہیں سی اس گل دا جواب ہی نہیں سی آخر کار جدو انہوں جواب نہ ملیا آپ نے قید کرا دیتا گیا آپ نے سزا دے طور تے ایک ڈیسائیڈ کیتا گیا کسے کیا ملک بدر کر دیتا جاوے کسے نے کیا قتل کر دیتا جاوے آخر کار کیا لگے کہ انج نہیں مارنا سزا دینی ہے کہ تاکہ پوری دنیا نو پتہ چلے کہ آج تو بعد نمرود کے کسی نے سیر نے چکنا 6 مہینے تک 4 پہاڑاں دے درمیان ایک کھائی تلاش کی گئی اور اس کھائی دے اندر بالن سٹیا گیا کہنے نے کہ کھائی 6 مہینے لگے وہ دے اندر بالن سٹ دیا تے جس وقت آگ جلائی گئی تے آگ اتنی زیادہ سی کہ آسمان دے اڑ دے فرشتے بھی وہ دی تپش نہیں سلا سکتے آسمان دے اڑ دے فرشتے بھی آسمان دے اڑ دے جڑے پرندے نے وہ بھی تپش نہیں سلا سکتے آخر کار جس وقت وہ آپ کو سٹن لگے نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صدقے تے قربان جاواں آپ وہ پریشان ہو گئے کہ انہوں سٹنا کہیں دے آرے آگے اندر سٹنا ہے تے جڑا بندہ قریب جائے گا زیتون دا تیل بڑا کو جو نہ سٹیا اگر انہوں تیز کرنے واسطے تے بچے گا کڑا پھر منجنیک تیار کی گئی اے دنیا دی پہلی منجنیک سی دنیا دی پہلی منجنیک جنہوں آج توپ کہندے ہیں منجنیک اور جس بندے نے تیار کی تھی وہ بندہ آج بھی زمین اندر دمسایا جائے اللہ دے نبی نالا دعوت کی نا اللہ دے نبی نال دشمنی کی تھی آج بھی وہ زمین اندر دمسایا جا رہا ہے منجنیک دے جس وقت آپ نو پان لگے آپ نو پال پا دیتا تے آپ نو چک دینے لیکن چکے نہیں جاندے
اللہ دے نبی اٹھائے نہیں جاندے تے جس وقت وہ بے بس ہو گئے اللہ دے نبی سن وہ شیطان انسانی شکل دے اندر آیا انسانی اپنا البدایہ والنہایہ والے لکھ دینے کہ جس وقت وہ شیطان نے مشورہ دیتا کہہ لگا اگر ابراہیم نے سننا نا تو انج کرو کچھ ناپاک عورتاں لے کے آؤ قصص الانبیاء تو پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ ابراہیم نو پکڑیا فرشتیاں نے فرشتے جڑے نے اے نجس چیز دے قریب نہیں آندے جو ہی ایک قریب عورتاں آئیاں تے فرشتے پیچھے ہو جان گے تے ابراہیم نو سٹ دیتا جاوے گا آخرکار یہ بندوبست کیتا گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت جناب سٹا لگے آب ہوا دے آگ دے حالات درمیان دے اندر او تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے نظارے بکھے آسمان دے فرشتیاں دی چیخاں نکل گئیاں فرشتے رو کے عرض کر دینے مولا بیٹے سینام پوری زمین اندر ایک کی تیرا بندہ ہے تیرا ذکر کرنے والا تیری حمد بیان کرنے والا تیرا ذکر کرنے والا یا اللہ بیکتے سینہ تیرے ابراہیم نو اس سٹا لگے لے اللہ تعالیٰ فرمایا جاؤ فرشتیوں جا کے میرے خلیل نو پچھو لگو جنج کوے گا انج کر لوانگے جنج کوے گا انج کر لوانگے فرشتے جی ہوا والا فرشتہ آیا کہہ لگا کہ حکم دو میں اس اگنو ہوا دینا اڑا کے جناب انہوں تے سڑ دینا کوئی پانی والا فرشتہ ہے کہہ لگا جی میں بارش پر ساکے انہوں تباہ برباد کر دینا آگ بھج جائے گی ایک آیا کہہ لگا جی میں پہاڑا والا فرشتہ ہوں میں پہاڑ ملا کے انہوں نستو نابود کر دینا آپ فرمایا لا حاجت میں نے تو آڈی حاجت نہیں کہہ لگا ابراہیم کی کہنا چاہنا فرمایا حسب اللہ میرے واسطے میرا پروردگار کافی ہے میرے واسطے میرا پروردگار کافی ہے جس وقت آپ بالکل قریب کیے تھے اینڈ تے پھر جبرائیل آیا جبرائیل آخر تے آیا جبرائیل نے آخر تے آکے جڑیاں گلنا کیتیاں نا وہ گلنا بڑیاں اپنا لطیف نے آکے نا کہہ لگا جبرائیل کہندہ اے اللہ دے خلیل جو کوئی حاجت ہے تے منو دسو کوئی حاجت ہے وے تے منو دسو کیونکہ میں اللہ دا وہ فرشتہ ہاں کہ میں اتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکتا سدرت المنتہا تے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا آپ کو کہ سارے فرشتیاں نے سردار نے آپ دا مقام سب تو زیادہ ہے تے کہہ لگے میں اتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکتا کوئی حاجت ہے وے تے منو دسو تے ایتھے میں نکتہ دے جمع جس وقت میرے کریم تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج تے گئے نا تے سدرت المنتہا تے جا کے جدو جبرائیل نے کیا جا کے ہاتھ جوڑ دیں میں بس جی میں اس تو اگے ایک پردے برابر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ دی انوار و تجلیات اس قدر نے کہ میرے نورانیت دینا میرے پر جل جان گے میں نہیں برداشت کر سکتا آپ نے مسکرا کے فرمایا اے جبرائیل یاد کر ایک وقت تھی کہ میرے دادے ابراہیم دے نال تو 4 گلنا کتنیاں سن جس وقت آپ آگ دے جا لگے تو کیا کہ جبرائیل جو اے اللہ دے خلیل جو منگو منو دسو کی چاہیے دے کیونکہ میں نے اللہ نے وہ طاقت دیتی ہے کہ میں اتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکتا آپ نے فرمایا آج 7 آسمانوں کی بلندیوں پر اس ابراہیم کا پوتا محمد یہاں سدرت المنتہا کی سطح پہ کھڑا ہو کے تجھے کہہ رہا ہے اے جبرائیل تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا کیونکہ میں اللہ کا وہ نبی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت جبرائیل نے آفر کی فرمایا نہیں حسب اللہ میرے واسطے اللہ کافی ہے 40 دن اور قصص الانبیاء دے اندر امام ابن کثیر نے 50 دن لکھیں کہ 50 دن آگ جلدی رہی تھے انہیں اپنا محل بالکل قریب بنوایا سے نمرود نے اپنا محل بالکل قریب بنوایا سے تاکہ میں نظارہ کراں کہ کس طرح جناب آگ دے اندر میں انہاں دی دردناک موت نو دیکھ سکاں آخرکار جدو چھت چڑھیا تے حیران ہے کیونکہ آگ کس طرح تھی قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم اللہ نے آگے کیا خبردار میرا ابراہیمی ایک بال بھی نہیں ادا جلانا ادا ایک بال بھی نہیں جلانا تے بردن دا جدو لفظ آیا ہے تے کہندے نے
پوری کائنات جتنی بھی اگ جتھے جتھے جلدی سی نہ پئی بردن دا جدو لفظ آیا ہے تے یعنی ٹھنڈی ہو جا ہانڈیاں لوکاں دیاں اوتے پئیاں رہ گئیاں اگ جلدی ضرور سی لیکن ساڑدی نہیں سی پکاندی نہیں سی تے اگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت قریب سی لکھیا ہے محدثین اکرام نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سردی دی وجہ تو آپ دنیا تو رخصت ہو جاندے لیکن فوری طور تے اللہ نے وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم اے میرے ابراہیم پہ سلامتی والی ہو میرے ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا تے پھر آگ سلامتی والی ہوئی 40 دن آپ نے اللہ دیا تسبیحوں تے پڑھیاں اللہ دا ذکر کیتا تے اوتھے نالی محل دے اندر نا آپ بیٹھے ہوئے تخت بچھیا ہویا فرشتے آلے دوالے خدمت کر رہے ہیں تے نمرود دی بیٹی رکفہ دا نام ہے تے او محل دے تے چڑھ کے نظارہ بیک لیا تو انہیں اس وقت بیکیا نا کہ اے سانو 30-35-40 دن ہونے نے آگے سکتے ہیں ابراہیم اسے تنی اپنی جناب اللہ دا ذکر پہ کردہ پہ اللہ دی حمد پہ بیان کردہ تو بڑی حیران ہوئی وہ کہہ لگی کہ ابراہیم اللہ دے نبی دسو دے صحیح میں آ سکنی ہے فرمایا بیٹا آ سکنی ہے لیکن کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھنے اتو چھلانگ لگائی تے پہنچی کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر اپنی اولاد وچوں اس بچی دی شادی کی تھی اس بچی وچوں 70 نبی پیدا ہوئے اس بچی دی اولاد وچوں کو کیونکہ اللہ دے نبی دا انہیں کلمہ پڑھیا حیا کی اللہ دے نبی دا اللہ نے اس قدر شان و شوکت عطا فرمائی اے جدو آگ جل رہی سی تے جانورہ بھی کردار ادا کیتا اے جی چھپکلی پھونکا مار دیئے آگ نو جلان واسطے تے تائیں تے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ضرب نہ مارو تے 100 نکلی چھپکلی ہاں بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سیدہ کائنات آپ نے ایک سپیشل دورہ رکھیا ہوندہ سی سپیشل چھوٹی رکھی ہوندی سی چھپکلیاں مارن واسطے یہ چھپکلی کچھے لپے انہوں مار دینا چاہیے دے حضور دا فرمانے اور حدیث تے عمل اور کبوتر پانی دا چوگا پکڑ دے اپنی چونچ دے اندر تے جناب وہ اتے جا کے چھوٹ دیندہ کہ کبوتر دی پرواد بڑی اتی ہوندی کسے کیا تیرے اس ایک قطرے نال آگ کا بوجھ جائے گی آئے تو کبوتر نے جواب کی دیتا کبوتر کیا لگا میں انہوں پتہ ہے میرے قطرے نال آگ نہیں بجھنی لیکن میں صرف اس واسطے کرنے ہیں کہ کل قیامت والے دن رب پوچھے گا کہ کم از کم میں بجھان والے ہیں میرا بجھان والے ہیں دیکھو آج بھی اس جانور نو محبت نہیں نظر نہ بکھیا جانا اس واسطے اس جانور تے ظلم نہیں کرنا چاہیے اے جڑے بچے کبوتر رکھے تے ہوتے وہ سٹا بازیاں تے جوا کر دینے یہ زیادتی ہے کبوتر ویسے رکھنا گناہ نہیں یاد رکھو یہ شرعی مسئلہ ہے کبوتر رکھنا گناہ نہیں کبوتر دا آگے غلط استعمال کرنا ایک گناہ غلط استعمال کرنا ایک گناہ ہے چاہے کبوتر ہے چاہے مرغے نے چاہے کوئی بھی جانور ہے جنہوں جڑا پالتو جانور جنہوں گھران دے پالا جاندہ ہے اگر وہ دینا زیادتی کیتی جاوے گی اسلام دے اندر ایک چیز اپنا اجازت اپنا اسلام دے اندر شریعت اندر اس چیز اجازت نہیں ہے تے اس واسطے کبوتر نو آج بھی وہ سیرا آج ملیا کہ آج بھی مکہ المکرمہ دے اندر مدینہ شریف دے اندر کبوتر حالا اور بھی بڑے جانور سن لیکن انہا جانوران نے اللہ دے نبیان الفامہ کیتیاں نے ایو کبوتر سی جنہیں حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نو کنارہ دسیا سی آپ نو جس وقت 2 مہینے آپ دی کشتی تیارتی رہی نا تے بعد میں ہد بھی لکھیا ہے تے بعد میں کبوتر بھی لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت ایک کنارہ دس گیا کانوں پہ جانا کہاں مردار بیکے دے ہوتی بہ گیا نہ آیا پھر انہوں بھیجیا یہ خشکی بیک دے آ گیا اس وقت آیا آپ نے پکڑیا دے دے نا آپ گردن دے آپ نے انگلی دینا ایک ہار پایا وہ آج بھی یہ دی گردن دے اندر جڑا ہار ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام دی انگلی دینا پیا ہے ہار کبوتر دیکھا بعد کبوتران دے گلے تے ہارنما چیز بنی ہوئی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا محبت دا یہ اللہ دے نبی دی وفا دی نشانی ہے ٹھیک ہے نا جی اس واسطے ایک بابرکت جانور نے لیکن اگر انہاں دا استعمال ٹھیک کیتا جاوے اگر اے جڑے دوائیاں دے کے ٹیکے لگا کے جڑے زیادتی کر دین اے بالکل غلط ہے ناجائز نہیں چیزاں حرام نے جوا تے ویسے ہی حرام ہے جوا تے ویسے ہی حرام ہے بلکہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ جوا کھیڑ کے مسجد تے نماز پڑھنا آ جاوے وہ بندہ انجے جس طرح خنزیر دے خون دے نال وضو کر کے تے مسجد وچ آ جائے خنزیر دے خون دے نال وضو کر کے تے مسجد وچ آ گیا اس قدر دی حرمت ہے
اس قدر اتنا نجس کام میں جوا کھیلنا اور شراب پینا یہ ساریاں چیزاں جوا ایک قسم دا نہیں بے شمار قسماں نے جوا دیاں ٹھیک ہے نا اے جڑی حدیث میں پڑھی ہے الزواج ابن حجر اسقلانی نے اپنا اس حدیث میں لکھی ہے اس واسطے کہ جوا چاہے پیسے میں ہوے یا میچاں میں ہوے یا جانوراں دے اندر لگایا جائے کسے صورت میں بھی لگایا چاہے بڑا لگا رہا ہے چھوٹا لگا رہا ہے جوا حرام ہے حرام ہے حرام ہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی سخت وعیداں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جے پیٹ اندر ایک حرام دا لقمہ تر گیا نہ 40 دن تک وہ دی نماز قبول نہیں تے بندہ اگر دنیا تے تر جائے او دے پیٹ اندر لقمہ حرام دا ہوگا دسو دی بخشش ہو جائے گی بخشش او دی نہیں ہوئے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل عطا فرمائے سنتا